بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ جمیل و یحب الجمال، کہ اللہ سبحانہ و تعالی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ دعویٰ کرے نا کہ اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت ہے یا اس کو اللہ کا علم ہے، تو اس کے چار گروپس ہیں، چار کیٹیگریز ہیں جس میں اللہ کی معرفت کو ڈسکرائب کیا جا سکتا ہے۔ ایک تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات گرامی ہے، ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اسماء و صفات ہیں، ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے افعال ہیں، اور ایک اس کا جمال ہے۔ یہ چاروں چیزیں اگر کسی بندے کے پاس موجود ہوں یا ان میں سے کچھ علم موجود ہو تو ہم یہ کہیں گے کہ وہ اپنے رب کو جانتا ہے۔ اللہ کی ذات کیسی ہے، وہ کیسا خوبصورت ہے، وہ کیسا نظر آتا ہے، یہ تو جب ہم اللہ کو قیامت والے دن جنت میں دیکھیں گے تبھی پتہ چل سکتا ہے۔ ابھی تک تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کسی نے دیکھا ہی نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں لا یدرکہ الابصار وہو یدرکہ الابصار، کہ اللہ کی تو وہ ذات ہے جس کو نگاہیں پا ہی نہیں سکتی، حالانکہ وہ سب نگاہوں کو پا لیتا ہے، وہ سب کو دیکھ رہا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ جمیل، کہ اللہ بڑا ہی خوبصورت ہے، الجمیل، الٹیمیٹ خوبصورت، یعنی کہ خوبصورتی کمال مطلق اس میں کہتے ہیں، جس میں کمال ہے، کیونکہ ساری کائنات میں جو خوبصورتی پھیلی ہوئی ہے وہ اس کی تخلیق کرتا ہے، تو وہ خود کتنا خوبصورت ہوگا۔ اگر آپ نے خوبصورتی کو ڈیفائن کرنا ہونا تو اس کی بہت سارے لیول ہیں۔ پہلا لیول تو یہ ہے کہ انسان ظاہراً بھی خوبصورت ہو، وہ اپنے نقش و نگار کے اعتبار سے خوبصورت ہو۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب انسان کو بنایا تو یہ دو قدموں پہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ ہمارا جو منہ ہے وہ سامنے کی طرف ہوتا ہے، اگر آپ کسی جانور کو دیکھیں وہ جو چار پاؤں پہ چل رہا ہے اس کا جو منہ ہوتا ہے وہ نیچے کی طرف ہوتا ہے۔ تو پہلی عزت تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہی دے دی کہ انسان کا منہ اوپر کو ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو بڑی احسن تقویم پہ پیدا کیا ہے۔ ہمیں کسی خوراک یا پانی کی طرف نہیں جھکایا بلکہ اپنے منہ کو سامنے رکھا ہے اور ہمیں ہاتھ سے پکڑ کر کھانا سکھایا، یہ بھی خوبصورتی ہے۔ تو خوبصورتی کے بہت سے لیول ہیں۔ تو یہ ہماری ظاہراً خوبصورتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے دو ہاتھ بنائے، ان ہاتھوں کا ڈیزائن بنایا، پھر ہمارا جسم کیسا بنایا، پھر ہماری ٹانگیں کیسے بنائیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ہمارا ہاتھ کیسے بنایا، ہمارا چہرہ کیسے بنایا، ہماری ناک ہمارے چہرے میں سامنے لگائی، ہماری آنکھیں اوپر لگائیں، ہمارے کان اس سائیڈ پہ لگائے، کانوں کو لمبا نہیں لٹکا دیا کسی بکرے یا چھترے کی طرح۔ تو ہر چیز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک سمیٹری رکھی۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں ان اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خود خوبصورت ہے اور وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اب دیکھیں انسان کی ہیبت، انسان کی ساخت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے بنائی۔ اللہ سبحانہ کہتے ہیں هو الذی یصورکم فی الارحام کیف نشاء کیف یشاء، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس نے جیسی چاہا تمہاری صورت بنا دی ماں کے پیٹوں میں۔ تو ہم صورتاً بھی بہترین بنائے گئے، اور یہ ہمارا ظاہری حسن ہے، اور ایک ہمارا باطنی حسن ہے۔ وہ باطنی حسن کیا ہے کہ ہم دل کے صاف ہوں، کھرے اور سچے دل کے ہوں۔ ہمارے آفس میں ایک بندہ ہے جو کہ یمنی ہے، رنگ کا وہ کالا ہے لیکن سب کا وہ پیارا ہے۔ کیسے کہ وہ دل کا بڑا صاف ہے۔ اس کو فکر ہوتی ہے کہ کسی نے کھانا کھا لیا کہ نہیں کھا لیا، اس کو فکر ہوتی ہے کسی کے پاس کوئی چیز کی کمی تو نہیں ہے، کوئی آیا ہے کہ نہیں آیا، وہ کہاں ہے، ہر ایک کا صبح حال پوچھنا ہے، ہر ایک سے طبیعت پوچھنی ہے، ہر ایک کو خوش اسلوبی سے ملنا ہے، ہر ایک کو مسکرا کے ملنا ہے، ہر ایک کی ہیلپ کرنی ہے۔ تو یہ سارے کے سارے اس کے اعمال ہیں وہ اس کی خوبصورتی کو بڑھا دیتے ہیں، اور انہی وجوہات کی وجہ سے لوگ اس سے پیار کرتے ہیں، لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، لوگ اس کو مس کرتے ہیں۔ تو مطلب کیا ہوا کہ انسان کی کچھ ظاہری حسن ہے، کچھ باطنی حسن ہے، اور جو باطنی حسن ہے وہ ظاہری حسن سے مل کر حسن کامل بنتا ہے۔ تو ہمارا دل کیسا صاف ہے، ہم لوگوں کے بارے میں ہمارا دل کیسا صاف ہے، ہمارا رویہ کیسا ہے، ہمارا کلام کیسا ہے، ہماری بات کیسی ہے، بات میں نرمی کیسی ہے۔ اگر تو بات میں گالی گلوچ ہے،
بات میں لڑائی جھگڑا ہے، لوگوں کے ساتھ تان و تشن ہے، تو اس میں تو کوئی خوبصورتی نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہے، ان اللہ جمیل و یحب الجمال، کہ اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ بندہ اپنے جسم کے اعتبار سے بھی خوبصورت ہو، اپنے لباس کے اعتبار سے بھی خوبصورت ہو، اپنے دل کے اعتبار سے بھی خوبصورت ہو، اپنے اعمال کے اعتبار سے بھی خوبصورت ہو، اپنے اقوال کے اعتبار سے بھی خوبصورت ہو، اپنی عزت کے اعتبار سے بھی خوبصورت ہو، اپنے وقار کے اعتبار سے بھی خوبصورت ہو، اپنے مرتبے کے اعتبار سے بھی خوبصورت ہو، تو یہ ساری کی ساری خوبصورتیاں اس کی مل جاتی ہیں۔ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں نہ تو ہم نے دیکھا ہے، نہ ہمیں ان کا پتہ ہے، نہ ہمیں اس کے اللہ کی ذات کے بارے میں بتایا گیا۔ ان اللہ نور، اللہ تعالیٰ کی ذات تو نور ہے، اور اس کو اللہ کے نور کو تو ہم بیان نہیں کر سکتے وہ کیسا ہے، لیکن ہمیں اللہ کی صفات کے بارے میں تھوڑا بہت جان سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے ان اللہ هو العزیز، کہ اللہ ہی عزت والا ہے۔ تو جو عزت ہوتی ہے وہ انسان کے وقار اور انسان کی خوبصورتی کو بڑھا دیتی ہے۔ جس انسان کی لوگ عزت کریں، محلے والے عزت کریں، اس کے گھر والے عزت کریں، اس کا معاشرہ عزت کریں، نہیں منہ پہ خوش آمد کر رہے ہیں، نہیں واقعی دل سے خالصاً لوگ اس سے عزت کریں، یہ اس کے حسن کو بڑھا دے گی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کہہ رہے وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، یہ پیارے پیغمبر آپ کو یہ برا بلا کہتے ہیں، جادوگر کہتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا برے برے نام لیتے ہیں، یہ آپ کو نا اس سے حزن میں اور غم میں اور دکھ میں اور رنج میں مبتلا نہ کر دیں۔ کیوں کہ ان العزت للہ جمیعا، ساری کی ساری عزت تو رب العالمین کی ہے، سبحان اللہ۔ هو العزیز، وہ پوری کی پوری عزت والا ہے۔ تو اس لیے پیارے پیغمبر آپ کو یہ ان کے قول اور ان کی باتیں تنگ نہ کریں، رنج میں نہ ڈالیں، دکھ میں نہ ڈالیں۔ کیوں کہ عزت تو ساری اللہ کی ہے، وہ جس کو چاہے یا عزت دے گا۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، اللہ ہی عزت دے گا۔ یہ کفار مکہ تمہارے برے برے نام لے رہے ہیں، اس سے مطلب یہ ہے کہ تمہاری عزت کم ہو جائے گی؟ نہیں، اللہ ہی عزت والا ہے اور وہی عزت دے گا۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو کتنی عزت دی، کتنے اس سے پیار کرنے والے لوگ ہیں، کتنے اس کے اوپر صلاۃ و سلام پڑھنے والے لوگ ہیں۔ قیامت تک اللہ تعالیٰ نے ان کا نام جو ہے نا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ نے ان کا ذکر جو ہے نا باقی رکھا۔ دیکھیں عزت، جب اللہ عزت دیتا ہے تو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور جس کو اللہ ذلیل کر دے اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ اس کا پیسہ، اس کا چہرہ، اس کا رنگ اس کو عزت نہیں دے سکتا اگر اللہ عزت نہ دے۔ تو اگر انسان کو عزت مل جائے تو وہ اس کے حسن کو دوبالا کر دیتی ہے۔ اس کے ساتھ اس کے اندر اگر جلال ہو، یعنی کہ اس کا ایک روب ہو، تو روب جو ہے وہ بھی عزت میں اضافہ کرتا ہے، اور عزت جو ہے وہ حسن میں اضافہ کرتی ہے۔ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑا جلیل القدر ہے۔ ان اللہ هو القوی، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ بڑی قوت، بڑی طاقت والا ہے، بڑی جلال والا ہے۔ الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ تو بڑے جلال اور اکرام والا ہے۔ اکرام سے بھی عزت کے معنی میں نکل رہے ہیں، اور جلال سے بھی عزت کے معنی نکل رہے ہیں، سبحان اللہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات بڑی عظیم ہے، کتنی عظیم ہے سبحانہ تعالیٰ۔ سبحانہ تعالیٰ اللہ کہتے ہیں وما قدر اللہ حق قدری والارض جميعا قبضته يوم القیامة والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، سبحان اللہ۔ اتنی بڑی کائنات ساری کی ساری اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کے ہاتھ میں لپٹی ہوئی ہوگی، اللہ اکبر۔ تو وہ کتنی بڑی ذات والا رب ہے۔ اس لیے جب گناہ کرے نا تو یہ نہ کہ یہ تو چھوٹا سا گناہ ہے، یہ دیکھیں کہ ہم نے کتنے بڑے رب کی نافرمانی کی ہے۔ تو چھوٹا گناہ بڑا تب لگے گا جب اللہ بڑا نظر آئے گا ہمیں۔ ایک برا کلام جب منہ سے نکالیں گے اس کا بھودا پن تبھی ہمیں برا لگے گا جب ہم دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو وہ کتنا برا لگ رہا ہے جو اتنا بڑا رب ہے۔ جب وہ ہمارے ظاہراً بھی خوبصورتی چاہ رہا ہے، ہماری باطنی بھی خوبصورتی چاہ رہا ہے، وہ ہمارے اعمال میں بھی خوبصورتی چاہ رہا ہے، اور ہمارے اقوال میں بھی خوبصورتی چاہ رہا ہے۔ کیوں کہ ان اللہ جمیل یحب الجمال، کہ اللہ تعالیٰ خود خوبصورت ہے تو وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تو کتنے ہی کلمے ہیں جو ہم اپنے منہ سے نکالتے ہیں جو کہ خوبصورتی کے معیار پہ پورے نہیں اترتے۔ کچھ لوگوں سے آپ ملے ہوں گے، ان کی بات میں منہ سے گالی نکالیں گے،
بات بات سے وہ آپ سے لگڑنے جگڑنے لگیں گے. کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ہمیشہ ہی آپ کو تنگ ہی کریں گے, آپ سے لڑیں گے. یہ لڑائی کرنے والے, یہ جھگڑا کرنے والے, یہ تان و طنز کرنے والے, کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو پسند کرتا ہے؟ کیوں؟ اللہ تو کہتا ہے ان اللہ جمیل و یحب الجمال. کیا کبھی کسی بندے کو لڑتے ہوئے دیکھا ہے بڑا خوبصورت لگ رہا ہے؟ کوئی بندہ گالی نکال رہا ہو, آپ نے کبھی کہا ہے بڑا خوبصورت لگ رہا ہے؟ بھائی خوبصورتی کا ان چیزوں سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. خوبصورتی تو اچھی بات اور اچھے کلام کا نام ہے. وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ, کہ میرے بندوں سے کہہ دو کہ وہ احسن اچھی بات کیا کریں. کیوں؟ کیونکہ شیطان ان کے اندر پھوٹ ڈالتا ہے. تو شیطان کا کام یہ ہے کہ ہر خوبصورت چیز کو بدا کر دے, ہر جمال کو بدا کر دے, گندا اور میلا کر دے. تو جب خوبصورتی نہیں رہے گی نہ ظاہراً یا باطناً, تو وہ اللہ کا محبوب ہی نہیں رہے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی ذات بھی خوبصورت ہے, اللہ کی کے اس اسماء و صفات بھی خوبصورت ہیں, اللہ کے افعال بھی خوبصورت ہیں, اور وہ خود بھی خوبصورت ہے, وہ جمال ہے, جمیل ہے. تو مطلب کیا کہ جب یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہیں, تو وہ یہی ساری چیزیں اپنے بندوں میں بھی دیکھنا چاہ رہا ہے. تو اگر ایک بندہ سخی ہے, ایک بندہ کریم ہے, ایک بندہ ترس کھانے والا ہے, ایک بندہ کرم کرنے والا ہے, ایک بندہ اپنا مال خرچ کرنے والا ہے, دوسروں کی ہیلپ کرنے والا ہے, اور یہ سارے کا سارا کام وہ دنیا کی شہرت کے لیے نہیں چاہ رہا بلکہ وہ اللہ کے لیے چاہ رہا ہے, تو دیکھیے اس کے اندر خوبصورتی کتنی آ جائے گی. اس کو ایک مثال سے سمجھے. دیکھیے ایک بندہ ہے جس کو پیدا کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ساری پہلے دنیا بنائی, پھر آسمان بنایا, اور آسمان کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ, کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہم نے آسمان کو بڑا ہی خوبصورت بنایا. کس کے لیے؟ تاکہ انسان اس کو دیکھے, اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو. تو پہلے تو آسمان بنایا اور پھر اس کو ستاروں سے مزین کیا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی. پھر اس دنیا میں اگر آپ دیکھیں کتنے چرند پرند حشرات بنائے, کیسے کیسے پیارے پیارے پرندے بنائے, بندہ دیکھ کے اشپار ہو جاتا ہے, بندہ دیکھ کے کہتا ہے واہ سبحان اللہ منہ سے نکلتا ہے. پھر انہوں نے کیسے رنگ بنائے, پھر کیسے پھول بنائے, پھر کیسے پھل بنائے, ان کی اسمیل کتنی پیاری ہے, ان کا ذائقہ کتنا پیارا ہے, پھر ان کے اندر نیوٹریشن ویلیو کتنی ہے, وہ انسان کو طاقت کتنی دیتے, کتنی خوبصورتی ہے سبحان اللہ. پھر یہ ساری خوبصورتی جب بنائی, پھر حضرت انسان کو بنایا. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے انسان کو بڑی احسن تقویم پہ بنایا. اور جب یہ انسان کو خوبصورت ترین بنا کے اس کو خوبصورت ترین جو بہترین مقام دنیا تھا جس میں بے شمار خوبصورتی کی چیزیں ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں رکھ دیا. پھر اس کو خوبصورت ترین دین دیا, پھر اس کو خوبصورت ترین کتاب دی, اس کو نور سے متوجہ کیا, اس کو کتاب کو کہا کہ یہ نور ہے, اپنے دین کو کہا کہ یہ نور ہے, اور نور کا تعلق خوبصورتی سے ہوتا ہے. پھر اس کو خوبصورت طریقے بتائے کہ خوبصورت اعمال کون کون سے ہیں, پھر اس کو وہ بتائے. پھر اس کو بڑی ہی خوبصورت نعمتیں دی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. پھر تم نعمتوں کو گننے لگ پڑو, کبھی گمان نہیں کر سکتے. کبھی ایک ہم اپنے بال کو کبھی کسی دور میں دیکھیں نا مائکروسکوپ میں, تو دیکھیں بال کو ہم اگر اپنے مائکروسکوپ میں دیکھیں نا تو کتنا ہی زیادہ خوبصورت لگے گا. یہ اپنی آنکھ کو دیکھیں, ہم اپنے کانوں کو دیکھیں, اپنے بالوں کو دیکھیں, اپنے جسم کو دیکھیں, تو ہمیں اپنی خوبصورتی کا اندازہ ہوگا. اور پھر آپ ارد گرد کی ساری نعمتیں دیکھیں تو ہمیں اپنی خوبصورتی کا اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت نعمتیں دی. تو جب ان خوبصورت ترین نعمتوں کے ساتھ اس خوبصورت ترین انسان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا, تو اس کو خوبصورت دین دیا, خوبصورت کلام قرآن دیا, خوبصورت نبی دیا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پیارے پیغمبر انک لعلی خلق عظیم, تو بہترین اخلاق میں ہو. جب انسان کا اخلاق بہترین ہوتا ہے نا تو اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگ جاتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہترین نبی دیا اور جس کا اخلاق بھی بہترین بنایا. وَمِن رَحْمَةِ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. یہ اللہ کی رحمت میں سے ہے کہ آپ پیارے پیغمبر کے لیے نرم ہیں. اگر آپ سخت دل کے ہوتے اور
ترش زبان کے ہوتے تو یہ سارے آپ کے پاس سے صحابہ کرام چلے جاتے. تو خوبصورت نبی دیا, اس کو خوبصورت اخلاق دیا, پھر اس نے ہمیں خوبصورت شریعت دی. تو یہ سارا جب اتنا خوبصورت دیا نا, تو آگے سے حضرت انسان نے کیا کیا؟ گندا کام کیا, گالی نکالی, لالچ کیا, بد زبانی کی, ملاوٹ کی, شرک کیا, نفاق کیا. یعنی کہ سارے جو بدعمالیاں تھیں نا, اس کا پلندہ اکٹھا کر کے آگے اللہ کے سامنے پیش کیا کہ یہ میرے اعمال ہیں. اور اس رب کی خوبصورتی کا اندازہ لگائیں کہ اس نے کہا میرے بندے توبہ کر لیں. سبحان اللہ. پھر اس کو توبہ جیسا خوبصورت تحفہ دیا. اور پھر جس بندے کو توبہ کرنے کے لیے کرنا کیا ہوگا؟ کیا کو الٹا لٹکنا ہوگا یا ایک پاؤں پہ 5 دن کھڑا ہونا پڑے گا؟ کیا کرنا ہوگا؟ نہیں, صرف یہ کہنا یا اللہ معاف کر دے. سبحان اللہ. تو پھر اس نے جب توبہ کی تو اس پہ اس کا رب بڑا خوش ہوا. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بندہ رب اتنا خوش ہوتا ہے کہ جتنا ایک بندہ جس کا اونٹ گم ہو گیا تھا صحرا میں, اسے واپس مل جائے, تو وہ اتنی خوشی اس کو ہوئی کہ اس نے یہ کہہ دیا کہ یا اللہ تو میرا بندہ تو میں تیرا رب. اتنا خوش تھا کہ اس کو پتہ نہیں چلا وہ کیا کہہ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جب بندے کو اتنا خوبصورت بنایا, اتنی خوبصورت دنیا میں بھیجا, اتنی خوبصورت شریعت دی, اتنا خوبصورت نبی دیا, اتنی خوبصورت نعمتیں دی, اس کو تھوڑا سا کام کرنے کے لیے کہا, لیکن اس نے آگے سے کیا کیا؟ حسد کیا, غرور کیا, تکبر کیا, نفاق لے کے آ گیا, گالی گلوچ کی, لڑائی جھگڑا کیا, ہر قسم کی بدعمالیاں اس نے آگے سے پیش کی. تو اللہ کی خوبصورتی کا اندازہ کرو کہ اس نے اوپر سے کہا بندے توبہ کر لے. فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب اللہ نے اس کو کہا بندے توبہ کر لے, تو یہ توبہ کا خیال بھی اس میں ڈالنے والا کون ہے؟ اللہ. اور اس بندے کو توبہ کی توفیق دینے والا بھی کون ہے؟ اللہ. اور اس توبہ کو قبول کرنے والا کون ہے؟ اللہ. اور اس توبہ کے اگینسٹ نہ صرف توبہ قبول کی, بلکہ جو اس نے برائیاں اور بد عملیاں کی ان سب کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا. کتنا ہمارا رب پیارا ہے. نہ صرف ان کو نیکیوں میں بدلا, بلکہ اس کے اوپر اجر بھی دیا. اور اجر بھی اتنا زیادہ دیا کہ اس کا نام ہی جنت رکھ دیا, اس کا نام ہی باغ رکھ دیا. وہ ایسی جنت ہوگی, اس کی ذرا فیسلٹیز کو ذرا جانچ کے دیکھیں. وہ ایسی جنت ہوگی جہاں پہ کوئی بجلی کا مسئلہ نہیں ہوگا, پانی کا مسئلہ نہیں ہوگا, سیوریج کا مسئلہ نہیں ہوگا, پھلوں کی کمی کا مسئلہ نہیں ہوگا, ہوا کی آلودگی کا مسئلہ نہیں ہوگا, ہمارے بڑھاپے کا مسئلہ نہیں ہوگا, ہمیں بیماریاں نہیں ہوں گی. فیسلٹی ذرا چیک کریں جنت کی. ہم کبھی فوت نہیں ہوں گے تو وہاں قبرستان کوئی نہیں ہوگا, وہاں پہ آپ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. سبحان اللہ. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ. اور ان ٹاپ آف اٹ اس کے اوپر کیا ہوگا؟ اللہ کی طرف سے خوشنودی ہوگی, اور پھر ہمیں اللہ کا دیدار کریں گے. اللہ اکبر. یہ کبھی بندہ اندازہ تو کرے کہ اس رب نے بندے کے لیے کیا کچھ تیار کر کے رکھا ہوا, اور بندہ آگے سے گندے اعمال ہی پیش کر رہا ہے. اتنی بھی توفیق نہیں ہے کہ بندہ اپنی بدعمالیوں سے بندہ اللہ کو صرف یہی کہہ دے کہ یا اللہ معاف کر دے. یعنی کہ اتنی کی بھی خوبصورتی ہم اپنے اندر نہیں لے کے آ سکتے. ہم اپنی گندگیوں کی غلاظتوں اور بدعمالیوں کو توبہ کر کے صاف نہیں کر سکتے. ہم اپنی صفائی نہیں کر سکتے. کر سکتے ہیں. تو کبھی یہ بھی سوچا کریں کہ یہ جو جتنے اعمال ہم کر رہے ہیں یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم ان کو دھو کے صاف کر لیں. اللہم باعد بینی و بین خطایا کما بعدت بین المشرق والمغرب. اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس. اللہم اغسل خطایا بالماء والثلج والبرد. بالکل جیسے کپڑا ہوتا ہے نا میلا, وہ گندگی اس کے لبی, ہم اس کو صابن سے دھو کے صاف کرتے ہیں تو پھر وہ صاف شفاف ہو جاتا ہے. ایسے ہی جب انسان گناہ کرتا ہے, غلطیاں کرتا ہے, کوتاہیاں کرتا ہے, ہم سب کرتے ہیں, تو جب بندہ توبہ کرتا ہے تو وہ ایسے صاف شفاف ہو جاتا ہے کہ جیسے اس نے کبھی غلطی کی ہی نہیں. تو گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. سبحان اللہ. ہمارا رب کتنا پیارا ہے. تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہے کہ 9 سے چوہے کھا کے تم اب حج کو جا رہے ہو, اب تمہیں حج یاد آیا نہیں. اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہے گا, یہ تو بندے کہتے ہیں.
تو اللہ تعالیٰ بندے کو صاف کرنا چاہتا ہے، اس کے اندر صفائی لے کے آنا چاہتا ہے، بندے کو شفاف کرنا چاہتا ہے. کیوں؟ کہ ان اللہ جمیل و یحب الجمال. اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے تو وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. بندہ چہرے سے بھی خوبصورت لگے، لباس سے بھی خوبصورت لگے، دل کا بھی خوبصورت ہو، اعمال کا بھی خوبصورت ہو، اقوال کا بھی خوبصورت ہو، عزت والا ہو، وقار والا ہو، سخی ہو، ترس کرنے والا ہو، کرم کرنے والا ہو، دوسروں کا دکھ درد رکھنے والا ہو، اور یہ سارے کام دنیا کی شہرت کے لیے نہ ہو، خالص اللہ کی رضا کے لیے کرنے والا ہو، تو ایسا بندہ اللہ کو کتنا پسند ہوگا. یہ خوبصورتی لے کے آنی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اللہ، نبی علیہ السلام فرمایا ان اللہ جمیل و یحب الجمال. تو اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. تو یہ چیزیں ساری ہم دیکھیں کہ ہمارے اعمال میں، ہمارے اقوال میں، ہمارے افعال میں کتنی گندی چیزیں ہیں، تو سمجھ لیں وہ اللہ پسند نہیں کر رہا. تو ہم وہ کیسے پسند کرے گا؟ توبہ کر لیں. اور توبہ کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے، یا اللہ معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. تو اللہ تعالیٰ ان ساری گندگیوں کو نہ صرف معاف کر دے گا بلکہ ان کو نیکیاں بنا دے گا. نہ صرف نیکیاں بنائے گا بلکہ اس کے اوپر جزا بھی دے گا. اور جب جزا ہوگی اس کی جزا جنت ہوگی. اور جنت کی ذرا فیسلٹیز کو نوٹ کر کے دیکھیں، سبحان اللہ. اور وہ کتنی خوبصورت ہے، اس کی خوبصورتی کی انتہا ہی کوئی نہیں. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کسی جان کی گمان میں بھی نہیں آ سکتا کہ وہ اللہ نے جنت کتنی خوبصورت بنا کے رکھی ہوئی ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اندر کی اور اپنے باہر کی، اپنے قول کی اور اپنے اعمال کی صفائی کرنے کی توفیق دے دے، ان کو خوبصورت بنا دے. جب یہ ہمارے سارے اعمال، ہمارے اقوال، ہمارے افعال اور ہمارا دل خوبصورت ہو جائے گا تو ہم اللہ کے محبوب ہو جائیں گے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ ان اللہ جمیل و یحب الجمال. تو ہمارا رب بھی بڑا پیارا ہے، تو وہ اپنی مخلوق میں بھی خوبصورتی چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے خوبصورت ترین بندوں میں سے بنا دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.